بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی رہائی کے لیے پوری قوم سڑکوں پر نکل آئی۔ ملک میں جاری فسادیت اور فارم 47 کی ناجائز مسلط کردہ جیلی حکومت، ملک میں آئین و قانون کی پامالی اور لا قانونیت کے خلاف آج پورا ملک سڑکوں پر تھا۔ سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ عمران خان کو آزاد کرو۔ پچھلے 2 سال سے ملک میں جاری جبر و ظلم کے باوجود عوام نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پنجاب کی سڑکوں پر ہم نے دیکھا کہ جس طرح ماؤں بہنوں کو گھسیٹا گیا، ان کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا تاکہ یہ عوام ڈر جائے، مگر اس عوام نے ان کے تمام مظالم کا جواب ووٹ کی پرچی سے دیا۔ مگر ان زمینی خداؤں نے خلق خدا کے فیصلے کو رونتے ہوئے اس ملک پر ایک بار پھر چوروں کو مسلط کیا۔ مقصد عمران خان کو روکنا تھا، مقصد قیدی نمبر 804 کو زیادہ دیر جیل میں رکھنا تھا۔ مگر عمران خان قیدی نمبر 804 جو اڈیالہ جیل سے بھی حکومت کو مشکل میں مبتلا رکھے ہوئے ہے۔ زیادہ تر پاکستانی سیاستدانوں کو کسی نہ کسی دور میں جیل میں وقت گزارنا پڑا ہے، لیکن اس چیز کا عمران خان سے زیادہ لطف کسی اور نے نہیں اٹھایا۔ عمران خان کو ان کی بیوی کے ذریعے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، مگر عمران خان نے ہتھیار ڈالنے کے ساتھ کسی بھی ڈھیل سے بھی انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کمپنی کی نیندیں حرام ہیں۔ آج تحریک انصاف کے پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے پنجاب پولیس بھی سڑکوں پر سرگرم نظر آئی۔ رہنماؤں کے گھروں میں داخل ہو کر وہاں پر ویڈیوز بناتی رہی، کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ سینکڑوں کارکنان اس وقت بھی پولیس کی تحویل میں ہیں۔ یہ تمام مناظر پوری قوم نے دیکھے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اب عمران خان کی مقبولیت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے۔ یہ اپنا ظلم بڑھاتے جا رہے ہیں، مگر عمران خان کی مقبولیت میں ریکارڈ توڑ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جاتی عمرہ اور ایوان صدر کے نئے باسی کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ جن کا خیال تھا کہ وہ فوج کو اپنے ساتھ ملا کر عوام کے جذبات کا قتل عام کریں گے، اب ان کی اپنی سیاست ختم ہو گئی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان کی سیاست 8 فروری کو ہی ختم ہو چکی تھی، جس دن عوام پاکستان نے بکسے بھر دیے تھے، ان کو اپنے ہی گھروں کی سیٹوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ اب یہ تمام چور، ووٹ چور اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں، اس وقت حکومت کو چلا رہے ہیں۔ پنجاب میں ایک ایسی خاتون کو مسلط کر دیا ہے جو ذہنی طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے فیصلے آپ کے سامنے، ان کی حرکتیں آپ کے سامنے۔ وہ ایک پنجاب کو ٹک ٹاک کے طور پر چلا رہی ہیں، ویڈیوز کے ذریعے چلا رہی ہیں، اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے روز بروز شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور پنجاب پولیس مریم نواز کے حکم کے اوپر جس طرح تحریک انصاف کے کارکنان پر حملے کر رہی ہے، جس طرح کارکنان کو اٹھا رہی ہے، گرفتاریاں کر رہی ہے، یہ تمام تر حقائق ہیں۔ آج بھی ہم نے یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کو ملی۔ کل رات بھی ہم نے یہ مناظر دیکھے کہ کس طرح پنجاب پولیس تحریک انصاف کے رہنماؤں، کارکنوں کے گھروں میں داخل ہوئی، وہاں پر انہوں نے جو بدتمیزی کی، جس طرح سے جو حقائق سامنے آئے، اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ جو ہے کریک ڈاؤن مزید چلے گا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ رک نہیں رہے۔ عمران خان صاحب ان کی کسی جو ہے بات میں نہیں آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کر رہے، کوئی ان کو انارو نہیں دے رہے۔ عمران خان صاحب آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، کل بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں کہ اگر مجھے اس جیل میں اگلے 4000 سال بھی رہنا پڑا تو میں رہوں گا، مگر میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ پھر اسی وجہ سے عمران خان صاحب کی
اڈیالہ جیل میں گفتگو کے اوپر پابندی لگائی گئی، وکلاء کو نہیں ملنے دیا جا رہا، سیاسی کارکنان ان کے رہنماؤں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، معاملات بگڑتے جا رہے، صورتحال ان کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، یہ حکومت تو چلا رہے ہیں مگر ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی نہیں ہے، یہ خود پریشان ہے کہ آیا کہ یہ منتخب لوگ ہیں یا چنتخب لوگ ہیں، ان کو اپنی ہی جیت پہ یقین نہیں ہے، یہ ملک کو چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں، اور ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں، عمران خان صاحب سے بات کریں اور ان سے چھینا گیا مینڈیٹ ان کو واپس کریں، ان کو دوبارہ سے اقتدار میں لائیں، اسی سے اس ملک کا فائدہ، اسی سے اس ملک میں استحکام آئے گا، معاشی طور پہ یہ ملک آگے چلے گا۔ اور آج بھی ہم نے یہی دیکھا کہ پورا ملک سڑکوں کے اوپر تھا، لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، میاں والی، ملک کے ہر کونے کونے سے جو ہے احتجاج کیا گیا، ملک کے کونے کونے سے لوگ سڑکوں پر نکل آئے، سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو، نہ وہ غدار ہے، نہ وہ اس ملک کا دشمن ہے، وہ یار ہے، یہ اس طرح کے نعرے لگ رہے تھے، اور عوام پاکستان یہی کہہ رہی تھی کہ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، عمران خان کو رہا کرو، اور عوام پاکستان کو اب راج کرنے دو، جو عوام پاکستان چاہتی ہے، عوام پاکستان نے جس کو ووٹ دیا ہے، اگر اس ملک میں استحکام لانا چاہتے ہو، اگر اس ملک کی آپ اس کے جو ہے ویل وشر ہو، خیر خواہ ہو، تو پھر اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے، اس ملک کو آگے چلانے کے لیے ایسے شخص کو اقتدار میں لانا ہوگا، ایسے شخص کے حوالے اقتدار کرنا ہوگا جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو، جس کو عوام نے منتخب کیا ہو۔ یہی صورتحال ہے کہ شہباز شریف، ان کی کابینہ، پنجاب حکومت، مریم نواز، ان کی کابینہ سڑکوں پر نکل نہیں پا رہی، عوام میں وہ نہیں جا پا رہے ہیں، کوئی بھی پارٹی کا بندہ ہو یا نون لیگ، کوئی بھی اس وقت سڑکوں پر نہیں جا سکتا، کیونکہ اب ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ عوام میں نکلے تو عوام ان کو چیر پھاڑ دے گی، عوام ان سے سوال کرے گی، عوام ان سے جواب لے گی، ان کی چوریوں کا، ان کی ڈکیتیوں کا، ان کے مظالم کا۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ حکومت وقت اور اس حکومت کے جن کے پاس ان کی لگامیں ہیں، جو اس حکومت کو چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، وہ لوگ بھی سمجھ جائیں گے، وہ بھی عقل سے کام لیں گے، اور جو ہے قیدی نمبر 804 سے وہ بات چیت کریں گے۔ عوام اپنا احتجاج بھی کر رہی ہے، عوام جو ہے اپنی ووٹ کے ذریعے، پرچی کے ذریعے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرا رہی ہے، مگر ان میں کوئی جو ہے غیرت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، ان کے اندر کوئی لحاظ نہیں ہے۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے۔ آج پورے دن جو کچھ ہوتا رہا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔